اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا 5واں سیشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں توفیق عطا فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام کی تربیتی سیرت کے بارے میں ہم پیگیری کر سکیں، ریسرچ کر سکیں، مطالعہ کر سکیں، سیکھ سکیں، اور اس سیرت کو ہم اپنے وجود کا حصہ بنانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک ایسی توفیق ہے کہ خدا ہمیشہ ایسی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ بالآخر کوئی نہ کوئی کام انسان نے، مومنین نے، ہم سب نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے، تب جا کر خداوند سبحان نے ہمیں توفیق دی ہے کہ خدا ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تربیتی، اسپریچول، معنوی سیرت کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس اپورچونٹی سے، اس فرصت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ارتباط ایجاد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمیشہ کی طرح ہم اس سیشن میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کریں گے کہ السلام علیک یا نبی اللہ، اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا، ان 4 سیشنز میں مختلف مطالب بیان کیے، اور آخری سیشن میں ہم نے اس قصے کو بیان کیا جو انہوں نے اس مأموریت کو انجام دیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں انجام دینے کا حکم دیا، یعنی ظالم بادشاہ کے برابر ان کے سامنے قیام کرنا اور ان کو تنبیہ کرنا کہ تم اس جو تم نے ظلم کیا ہے اس مومن کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، خدا تم سے انتقام لے گا۔ اس کے بعد البتہ قصے کا ایک حصہ باقی ہے کہ اس بادشاہ کا، اس کی بیوی کا کیا انجام ہوا، اسی طرح قوم حضرت ادریس کا کیا انجام ہوا، اس کو ہم انشاءاللہ کچھ منٹس بعد دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نکتہ جو بہت ہی اہم ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تربیتی سیرت میں، اس کو بہت ہی غور سے سنیے گا۔ ایک حد تک ممکن ہے یہ کمپلیکیٹڈ نکتہ ہو، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے، دقت سے سنیں گے، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو آپ لکھیں، تاکہ لکھنے سے انسان کو مزید سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے قصص کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ایک اہم رویداد، ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی، وہ ان کا سفر ہے۔ کون سا سفر؟ انبیاء علیہ السلام، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جو مختلف سفر کو انجام دیا کرتے تھے۔ البتہ ہم یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا انبیاء علیہ السلام عام انسان تھے؟ نہیں، عام انسان نہیں تھے، معصوم تھے۔ لیکن اس معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کو فقط ہم اس ظاہری اور جسمانی نگاہ سے دیکھتے؟ نہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے اس غیبی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی کے زمانے کی وجہ سے اور اس قدر مادیات اور مٹیریلزم کے غلبہ ہونے کی وجہ سے ہماری وہ غیبی نگاہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم ریلیجن کو، نماز کو اور دیگر امور کو، احکام کو، اخلاقیات کو، انبیاء علیہ السلام کو، اہل البیت علیہ السلام کو غیبی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ انفارچونیٹلی یہ نگاہ تو اہل سنت کی ہے۔ اگر آپ اہل سنت کی روایات کے اندر دیکھیں تو اہل سنت نے انبیاء علیہ السلام کو اسی جسمانی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہم ایسا نہ کریں اہل البیت کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اہل البیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی نسبت جو سب سے پہلی نگاہ ہمیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، وہ غیبی نگاہ ہے، وہ ان سین دنیا کی نگاہ ہے۔
برزخی نگاہ ہے. یہ سب سے پہلی نگاہ ہونی چاہیے. لہٰذا اس نگاہ سے ہم ان سیشنز کو یہاں پر برگزار کر رہے ہیں. آج کا سیشن اسی حوالے سے ہوگا خصوصاً، اور یہ جتنے بھی سیشنز ہیں انبیاء کی تربیتی سیرت کے عنوان سے، یہ اسی وجہ سے تاکہ ہمارے اندر وہ غیبی نگاہ، وہ برزخی اور اخروی نگاہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت دوبارہ ریوائیو ہو جائے، اس کا احیاء دوبارہ ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر وہ غیبی آنکھ، وہ برزخی آنکھ دوبارہ کھل جائے. یہ مقصد ہے ان سیشنز کا. اب انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ایک اہم ٹاپک، ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ان کا زمینی اور آسمانی سفر ہے. بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے زمینی سفر بھی ہمیں ملتے ہیں اور آسمانی سفر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ تعبیر آئی ہے روایات کے اندر، صوم الدہر تھے، ہمیشہ روزے کی حالت میں، ہمیشہ پورا سال، پوری زندگی روزے کی حالت میں گزارتے تھے. لہٰذا خداوند سبحان جہاں پر ان کی اقامت ہوا کرتی تھی. اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کوئی خاص معین ان کا مکان نہیں تھا. جس طرح آج ہمارا مثلا ایک معین مکان ہے رہنے کا، مثلا 1 سال گھر کو ہم نے رینٹ کر لیا ہے تاکہ 1 سال ہم زندگی گزار سکیں. اب اگر اگلے سال دوبارہ رہنا ہے تو ہم اسی کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں. مثلا 5 سال ہم ایک جگہ رہتے ہیں، پھر اگلے 5 سال مثلا کسی اور جگہ کو ہم کرائے کے طور پر، رینٹ کے طور پر ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ان کی زندگی میں. یعنی ان کا کوئی مکان معین نہیں تھا. ان کا جو رہنے کا جو لوکیشن تھا، وہ آپ فرض کریں کہ روزانہ ہی یوز ٹو چینج ہز پلیس، اپنی جگہ کو بدلتے تھے، اپنے لوکیشن کو بدلتے تھے. یہاں ایک بہت اہم تربیتی نقطہ ہے. ایک طرف سے ہمیشہ صوم الدہر تھے، روزانہ وہ روزہ رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں خداوند سبحان اپنے ملک اور فرشتے کے ذریعے سحری کے وقت اور افطار کے وقت بہشتی غذائیں ان کے لیے فراہم کیا کرتے تھے. دوسری طرف سے ان کا کوئی خاص مکان معین نہیں تھا رہنے کے لیے، لیونگ کے لیے. لہٰذا اس سے ہمیں ایک اہم نقطہ یہاں پر، تربیتی نقطہ نظر آتا ہے. علماء یہاں پر بیان فرماتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اس دنیا سے اس قدر شدید لا تعلقی ہمیں نظر آتی ہے، اس قدر شدید انقطاع ان کے وجود میں نظر آتا ہے دنیا کی نسبت. یعنی دنیا کے امور، اب مثلا میرے پاس گھر ہے، کپڑے ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کتنی ساری فیسلٹیز ہیں، صوفہ ہے، بیڈ ہے، اوکے. مثلا میری محنت کی کمائی ہے جس کے نتیجے میں نے مثلا اتنا بڑا گھر لیا ہے، گاڑی لی ہے، اوکے، بچوں کو اتنی چیزیں دلائی ہیں، وائف کے لیے اتنی ساری چیزیں خریدی ہیں، اپنے لیے اتنے مہنگے میں نے کپڑے خریدے. دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا جو امام علی علیہ السلام جس کی مذمت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اس دنیا کی مذمت فرماتے ہیں جس میں انسان کو دنیا سے محبت ہو اور دنیاوی چیزوں سے محبت ہو، دنیاوی امور سے انسان کا تعلق شدید ہو. یہ مذمت شدہ دنیا ہے. اس دنیا سے اگر کوئی، اس دنیا سے، اس مذمت شدہ، مثلا مجھے موبائل سے بہت محبت ہے، اگر میرا موبائل خراب ہو گیا یا چوری ہو گیا تو میں اپنی زندگی کو اپنے سر پہ لے لوں گا، میں اس قدر ٹینشن میں آ جاؤں گا. دیکھیں یہ کیا ہے؟ محبت بدنیا. اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی اگر دنیا سے کوئی چیز چلی جائے تو اس پر افسوس مت کرو. اگر میرا موبائل چوری ہو گیا تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.
اوکے کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا موبائل آ جائے گا، ٹھیک ہے، کانٹیکٹس میرے چلے گئے، فائلز میری چلی گئیں، میرے بزنس کے ای میلز چلے گئے، اوکے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ریکور ہو جائیں گے ای میلز، کانٹیکٹس دوبارہ ریکور ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے، میں اپنی زندگی گزاروں بھائی، کیوں میں نے اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو پریشان کیا ہے، اپنے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کب میرے پاس یہ موبائل اب واپس آئے گا، اب میں کیا نہیں، ٹینشن نہیں لو بھائی، جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ اس کا مطلب اس کا تعلق شدید ہے دنیا سے، اس کو محبت کہتے ہیں، اور جو اپنا تعلق، اپنا ریلیشن، اپنی محبت کو دنیا سے ختم کر دے، اس کو کہتے ہیں لا تعلقی، اس کو امام سجاد علیہ السلام کی ٹرمینالوجی میں، صحیفہ سجادیہ کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں انقطاع، منقطع کرنا اپنے آپ کو دنیا سے۔ البتہ یہاں کوئی غلط فہمی نہ ہو، اپنے آپ کو لا تعلق کرنا دنیا سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی اچھا گھر نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھی جاب نہ ہو، میں پیسے جمع نہ کروں، نہیں، یہ تو بات نہیں ہو رہی ہے، بات محبت کی ہو رہی ہے۔ میرے بینک بیلنس میں اگر مثلاً 20-25 لاکھ روپے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حلال روزی ہے، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اس سے محبت کرنا دنیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر، ان کے وجود کے اندر اس قدر لا تعلقی بدنیا شدید تھی، اس قدر انقطاع از دنیا شدید تھی کہ آپ دیکھیں روزانہ وہ روزہ رکھتے تھے، دوسری طرف سے ان کا کوئی خاص مکان معین نہیں تھا لیونگ کے لیے، رہنے کے لیے۔ یہ ایک نکتہ، اسی انقطاع کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم نکتہ وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس کا ایک پروفیشن کیا تھا، بلکہ شاید مین پروفیشن اور مین شغل حضرت ادریس علیہ السلام کا خیاطی تھا، وہ درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ لہٰذا روایات کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نکتہ ملتا ہے کہ جب وہ خیاطی کیا کرتے تھے تو روایت کی تعبیر یہ ہے کہ وَكَانَ كُلَّمَا خَاطَ، جب بھی وہ خیاطی کیا کرتے تھے، سَبَّحَ اللَّهُ وَحَلَّلَهُ وَكَبَّرَهُ وَوَحَّدَهُ وَمَجَّدَهُ، جب بھی حضرت ادریس علیہ السلام خیاطی میں مشغول ہوا کرتے تھے تو وہ خدا کی تسبیح بجا لاتے تھے، خدا کی تحلیل اور تمجید کیا کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کیا کرتے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کام کے ساتھ ساتھ، جاب کے ساتھ ساتھ کس چیز میں مشغول ہے؟ تسبیح خداوندی میں مشغول ہے۔ اس کو کہتے ہیں انقطاع از دنیا۔ کیا یہ میرے اور آپ کے لیے سیرت نہیں بن سکتی؟ کیا ہم جب جاب پہ جاتے ہیں، اپنی حلال روزی کمانے جاتے ہیں خدا کی توفیق سے، یا کسی اور پروفیشن میں ہوں، ممکن ہے ہم اسٹڈیز میں مشغول ہوں، ممکن ہے کسی کام میں مشغول ہوں، کچن کے کام میں مشغول ہوں، ہم ان کاموں کے ساتھ ساتھ خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایات کے اندر، ان کی زندگی میں ایک چیز جو بہت ہی فیمس تھی حضرت ادریس کے بارے میں، وہ ان کی عبادات تھی، وہ اللہ کی نسبت ان کی عبادات، ان کی ورشپنگ۔ روزے کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے انبیاء فقط روزے کے ذریعے تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ان کی اپنی نمازیں ہوا کرتی تھیں، ان کی اپنی شکل و صورت میں مختلف قسم کی عبادتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادات بہت ہی مشہور ہوا کرتی تھیں، اس طرح اس قدر مشہور کہ یہ تعبیر آپ دیکھیں روایات اور علماء یوں بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادات، اس جملے کو غور سے سنیں، ان کے زمانے میں جتنے بھی موحدین، خدا کی پرستش، خدا یکتا کی پرستش کرنے والے جتنے بھی موحدین زندگی گزارتے تھے، ان تمام موحدین کی تمام عبادتوں کی مقدار کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ایک شخص ہیں، اس ایک شخص جو کہ نبی ہیں، اس نبی خدا کی عبادت تمام موحدین کے عبادت کے برابر تھی۔ اب عبادت کے دو پہلو ہیں،
عبادت کا ایک ظاہری پہلو، عبادت کا ایک باطنی اینڈ اسپرچل پہلو. ایسا ہی ہے نا؟ ظاہری پہلو مثلا نماز کا ظاہری پہلو کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، تکبیرۃ الاحرام پڑھنا. اوکے، یہ سارے اعمال ظاہری نماز ہیں. دوسری طرف سے نماز کا کیا ہے؟ باطنی پہلو بھی ہے، عبادت کا اسپرچل پہلو بھی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں، میری توجہ کتنی ہے، حضور قلب در نماز کتنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادات تمام موحدین کی، ان کی تمام ظاہری عبادات اور باطنی عبادات کے برابر تھی. یہ بہت اہم نکتہ ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے، اب انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب زیادہ ہم یہاں پر معنوی اعتبار سے بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر سیرت کیا ہے. میں اپنے لیے اس میں میرے لیے کیا لیسن ہے، کیا میں اسی پہلو کے ذریعے اپنے زمانے کے امام سے یعنی امام مہدی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہوں. کیا میں حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنا ارتباط ایجاد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادات تمام موحدین کی تمام معنوی اور ظاہری عبادات کی برابر تھی، اس کا معنوی پہلو کیا ہے یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. نکتہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر غور سے سنیں گے تو اس کے اہم نتائج آپ کا شاید ویژن بدل سکتا ہے، آپ کا پرسپیکٹیو یہاں بدل جائے گا اس سیشن کے بعد. وہ کیا؟ وہ دیکھیں. حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہیں. نبی کون ہوتا ہے؟ انسان کامل. انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جس کے وجود کے اندر تمام اسماء الہی ایکٹیویٹڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں. اوکے، اس کے اندر تمام وہ اسپرچول اور معنوی صفات پائی جاتی ہیں. اب چونکہ یہ انسان کامل ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ولی خدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ولی خدا یعنی انسان کامل، یہ نبی اور یہ ولی ہر زمانے میں ہوتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی تھے، اپنے زمانے کے ولی تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کے نبی اور ولی اور رسول تھے. امام علی علیہ السلام اور 11 ائمہ اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے اور ائمہ تھے. امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے زمانے کے ولی خدا ہیں، امام ہیں. اوکے، اسی طرح اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں. مجتہدین، امام زمانہ علیہ السلام کے نمائندے، فقہا، عرفا، یہ تو نہ نبی ہیں، نہ تو رسول ہیں، نہ تو امام، لیکن یہ ولی خدا ہیں. صحیح ہے، یہ ولی خدا ہیں. اب حضرت ادریس علیہ السلام ولی خدا ہیں. ولی خدا کی کیا خصوصیت ہوتی ہے جو کہ انسان کامل ہے؟ ولی خدا کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت یا عبادات تام ترین ہوتی ہے. کیا مطلب تام؟ کامل ترین عبادت ہوتی ہے، یعنی پرفیکشن کے اعتبار سے، معنوی اور روحانی اعتبار سے اس کی عبادت کمپلیٹ عبادت ہوتی ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اس میں کوئی ضعف نہیں ہوتا. اگر باقی تمام موحدین کو کمپیئر کریں حضرت ادریس کے زمانے میں، تو ان کی عبادتیں جو کہ حضرت ادریس کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ان فالوورز کی جو عبادتیں ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. لیکن ولی خدا جو کہ ان کے زمانے کا ولی خدا حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اس کی عبادت کامل ترین عبادت ہوتی ہے. اب یہ جو فالوورز ہیں، اس ولی کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں یہ اس ولی خدا کی عبادت کا ایک تجلی ہے. مثال، اب یہاں پر اصطلاحات ہیں، اس کو غور سے سنیں. کیا مطلب تجلی ہے؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ہمارے امام ولی خدا.
امام زمانہ علیہ السلام کی جو عبادتیں ہیں وہ کامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ کامل ہے، اسپرچولی اعتبار سے بھی کامل ہے، ظاہری اعتبار سے بھی کامل ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اگر ان کے امام زمانہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب کمپلیٹ توجہ ہوتی ہے، ایک لہجے کے لیے بھی ان کا ذہن مبارک ادھر اور ادھر نہیں جاتا. لیکن میں جو کہ عبادت انجام دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، آپ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے؟ خدا کی جانب 10%، 5%. باقی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ آفس میں ہوتی ہے، اوکے، گروسری شاپنگ میں ہوتی ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے نماز کے درمیان، اوکے، یہ سب یعنی توجہ نہیں، کانسنٹریشن نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح جو دیگر ڈائمینشنز، اسپرچول ڈائمینشنز آف نماز ہیں، وہ بھی ہمارے اندر ہماری زیادہ ان کی نسبت توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ رابطہ کیسے ایجاد ہوتا ہے میرے اور آپ کے اور اس انسان کامل کے درمیان؟ رابطہ اس طرح سے ایجاد ہوتا ہے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی چونکہ عبادت کامل ترین عبادت ہے، میری عبادت ضعیف عبادت ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن میری عبادت اس انسان کامل کی عبادت کی ایک چھوٹی سی ضعیف تجلی ہے. یعنی میں اگر عبادت انجام دے رہا ہوں تو یہ اس انسان کامل کی عبادت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا مرتبہ ہے. وہ ہائیسٹ لیول کی عبادت انجام دے رہے ہیں، میں لوسٹ لیول کی عبادت انجام دے رہا ہوں اسپرچولی اعتبار سے. لیکن یہ جو لوسٹ لیول آف عبادت ہے میری، یہ اس ہائیسٹ لیول سے کنیکٹڈ ہے. کیا مطلب؟ مجھے ایک بات بتائیں. ہم کہتے ہیں فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ وقتی 100 آمد 90 ہم پیچھے ماست. کیا مطلب؟ جب 100 آ جاتا ہے 100 تو اس 100 کے اندر 90 ہے یا نہیں ہے؟ 90 بھی ہے، 80 بھی ہے، 70 بھی ہے، 60 50 40 30 20 10 9 8 1 بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو امام زمانہ علیہ السلام کی عبادت جو کہ ہائیسٹ لیول پر ہے، تو اس ہائی کے اندر لو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ مجھ جیسا لو بھی اس کے اندر شامل ہے، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. یعنی میری جو عبادت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی عبادت کی ایک تجلی ہے. یعنی اگر مجھے کامل عبادت انجام دینی ہے، اس کمال عبادت کو انجام دینا ہے، تو مجھے کہاں دیکھنا ہوگا؟ اس انسان کامل کو دیکھنا ہوگا. میں اس کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کے لیولز کو آہستہ 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 بڑھاؤں، تب جا کے میری عبادت بھی کامل ترین عبادت تک پہنچ سکتی ہے. اور وہ بھی اگر انسان 50-60 سال محنت کرے تو، آیت اللہ بہجت کی طرح. البتہ اگر خدا کی توفیق تو ہو تو بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک رات میں ان کے اندر اس قدر معنوی انقلاب ایجاد ہوتا ہے کہ وہ اس عبادت کے ہائیسٹ لیول کو بھی انجام دینے کے قادر اور قابل بن جاتے ہیں. اب اسی کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور یہاں پر پہلو اینڈ ڈائمنشن پیش کروں گا. وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ہم جو عام لوگ ہیں، ہماری عبادتیں اس انسان کامل کی کامل عبادت کی ایک تجلی ہے، اس کا ایک اور ڈائمنشن یہ ہے کہ اس کو اب حضرت ادریس پہ تطبیق کریں. حضرت ادریس کامل عبادت انجام دے رہے ہیں، ان کے زمانے میں جو موحدین ہیں ان کی عبادتیں لو لیول پر ہیں، لیکن اس کمپلیٹ عبادت کی ایک تجلی ہے. اس کا دوسرا ڈائمنشن یہ کہ انسانوں کی جو عام انسانوں کی جو عبادتیں ہیں وہ انسان کامل کے وجود کے ذریعے دستخط پاتی ہیں، تب وہ قابل ہوتے ہیں کہ عبادتوں کو انجام دے. یعنی عبادتوں کے کتنے پہلو ہیں؟ عبادتوں کے 2 پہلو ہیں. ایک عبادت کو انجام دینا، 2 عبادتوں کا قبول واقع ہونا، مقبول واقع ہونا. اب یہاں پر خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے، یہ اتفاقاً وہ نظام فطری ہے جو اللہ نے بنایا ہے جس سے میں اور آپ غافل ہیں.
اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو آپ دیکھیں زندگی میں کس قدر چینج آ سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو تو وہ ساری چیزیں توکل کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نکتہ یہاں پر یہ اسی سیکنڈ ڈائمنشن کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ انسان جب عمل کو انجام دیتا ہے, کوئی بھی عمل ہو, چاہے نماز ہو, چاہے صدقہ ہو, چاہے کسی کو مسکرا کر سلام کرنا ہو, کوئی بھی عمل صالح ہو, یہ عمل صالح مثلا ہم دعاؤں میں نہیں کہتے ہیں, ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں کہ بس ہم نے دعا کی ہے, بس یہ دعا آسمانوں تک نہیں جا رہی. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی, لیکن کس انداز میں کہتے ہیں, کن جملوں سے کہتے ہیں کہ میری دعا آسمانوں کو کراس نہیں کر رہی اور خدا تک نہیں پہنچ رہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل صالح جب میں انجام دیتا ہوں تو یہ عمل صالح کو اوپر جانا چاہیے. معنوی اعتبار سے تمام سماوات و سبع کو کراس کرنا چاہیے, 7 آسمانوں کو کراس کرنا چاہیے, تب جا کے یہ عمل میرا مقبول واقع ہوگا. لیکن کوشچن یہاں پر یہ کیسے جائے گا اوپر؟ ایسے چلے جائے گا؟ نہیں, یہاں پر ایک واسطہ چاہیے, یہاں پر ایک میڈیم چاہیے. اب یہاں پر ایک چینل چاہیے. چینل یعنی اس میڈیم کو کہتے ہیں, چینل یعنی میڈیم. وہ چینل کیا ہے؟ وہ واسطہ کیا ہے؟ اس واسطے کو کہتے ہیں انسان کامل, ولی خدا. یہ ولی خدا کبھی نبی ہوتا ہے, کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں, کبھی ائمہ ہدی علیہ السلام ہوتے ہیں, اور آج کے زمانے میں کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. پس اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اوپر جائے, اوکے, تو انسان کامل کا وجود زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے میڈیم سے میرا عمل اوپر جائے. اب عمل کے 2 مرحلے, ایک عمل انجام دینے سے پہلے, ایک عمل انجام دینے کے بعد. اب ان دونوں مرحلوں کا تعلق انسان کامل سے. کیا مطلب؟ غور سے سنیں, بہت زبردست سیشن ہے آج کا. ہمارے ایک استاد کے بقول آج کا درس بہت ہی لذت بخش درس ہے, بہت ہی ڈیلیشیس لیکچر ہے آج کا. لہٰذا سیریسلی میں کہہ رہا ہوں, آج کا لیکچر بہت ہی ڈیلیشیس ہے, اسپریچولی اعتبار سے انتہائی ٹیسٹی درس ہے. لہٰذا اس کو کوشش کریں کہ ایبزارب کرنے کی کوشش کریں, اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت ہی اسپریچول اس کے نتائج ہیں. وہ نقطہ یہ کہ عمل کے 2 مرحلے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل جو میں انجام دیتا ہوں, جو آپ انجام دیتے ہیں, اس کا تعلق انسان کامل سے کیا ہے, اور انسان کامل کے ذریعے عمل اوپر کیسے جاتا ہے خدا کی جانب. عمل کے 2 مرحلے, عمل انجام دینے سے پہلے اور عمل انجام دینے کے بعد. خوب, جب مجھے پتا ہے مثلا 1 گھنٹے بعد اذان ہونے والی ہے, اور مجھے عادت ہے, الحمدللہ مثلا مجھے عادت ہے کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں. اب 1 گھنٹے بعد جب اذان ہوگی اور مجھے نماز پڑھنی ہے, تو ابھی تو اذان نہیں ہوئی, ابھی تو میں نماز سے پہلے ہوں نا, ابھی میں نے عمل انجام نہیں دیا ہے. تو عمل انجام دینے سے پہلے انسان کامل کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مقدرات الہی, تقدیرات الہی, شب قدر کس چیز کی رات ہے؟ مقدرات کی رات ہے نا. ہمارا جو مستقبل ہے, جو مقدرات ہیں, وہ شب قدر کو امضا ہوتے ہیں, دستخط ہوتے ہیں. کون دستخط کرتا ہے؟ امام معصوم, انسان کامل, ہر زمانے کا ولی. اوکے, اب یہ عمل جو کہ میرے مقدر میں لکھا گیا ہے, مثلا مجھے 1 گھنٹے بعد نماز پڑھنی ہے, یہ جو میرے مقدر میں لکھا گیا ہے, یعنی عمل انجام دینے سے پہلے کوئی اس کو امضا کرے گا, کوئی اس کو سگنیچر کرے گا کہ یس میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ یہ 1 گھنٹے بعد نماز پڑھے گا. وہ کون اجازت دے گا؟ انسان کامل. یعنی جب تک امام مہدی علیہ السلام کا دستخط نہ ہو, میں نماز پڑھنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا. امام مہدی علیہ السلام کا میرے عمل انجام دینے سے پہلے سگنیچر کرنا, یعنی ان کا اذن حاصل کرنا, ان کی اجازت حاصل کرنا. جب ان کی اجازت مل جاتی ہے, پھر
میں قادر ہوتا ہوں کہ اس عمل کو انجام دے سکوں. یہ عمل انجام دینے سے پہلے کا مرحلہ. اب جب میں نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کا امام انسان کامل سے کیا تعلق ہے؟ اب نماز جب میں نے پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کہاں جانا ہے؟ خدا تک جانا ہے. کس چینل سے؟ انسان کامل کے چینل سے. یعنی اب عمل انجام دینے کے بعد میرا عمل سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے محضر مبارک میں پیش کیا جائے گا. یعنی فرشتے آئیں گے اور میرا عمل پیش کریں گے کہ دیکھو فلاں بندے نے اس ٹائم پہ یہ نماز پڑھی. یعنی میری جو نماز ہے اس کا ظاہری پہلو اور اس کا باطنی پہلو، یہ سب کے سب، یعنی میری توجہ کتنی ہے، حضور قلب کتنا ہے، میں نے آیا وضو صحیح کیا تھا، میں نے آیا اللہ اکبر صحیح کہا تھا، رکوع میں نے صحیح انجام دیا، میری تجوید، یعنی نماز کا پورا ظاہری اور باطنی پہلو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے محضر مبارک میں پیش کیا جائے گا. یہ عمل کو انجام دینے کے بعد اب یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام خود مانیٹر ہیں. امام ہے نا، انسان کامل ہیں، واسطہ فیض ہیں. اب وہ جب عمل کو چیک کریں گے وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس عمل کی کتنی پرسنٹیج، اس عمل کے کتنے مراتب میں نے صحیح انجام دیے تاکہ یہ خدا کے محضر میں جائے اور خدا اسے قبول کرے. تو بس عمل کا انجام پانا بھی انسان کامل کے واسطے سے ہوگا، عمل کا مورد قبول قرار پانا بھی انسان کامل کے واسطے سے ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر انسان معنوی سفر طے کرنا چاہتا ہے، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ الہی اسپرچول روحانی کمالات اپنے اندر ایجاد کرنا چاہتا ہے، عالم غیب کے اندر سفر کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہاں پر انسان کامل کے بغیر وہ اس سفر کو شروع بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، سٹارٹ بھی نہیں کر سکتا. جائے کہ یہ شروع کرے سیر کرنا اس کے اندر. لہذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ باطن سے ظاہر تک کا سفر کریں اور ظاہر سے باطن تک کا سفر طے کریں، اس کے لیے انسان کامل کا ہر زمانے میں موجود ہونا لازم و واجب ہے، کمپلسری ہے. اسی وجہ سے اصول کافی کے اندر کتاب الحجہ کے اندر یہ تعبیر آئی ہے کہ الحجۃ قبل الخلق، الحجۃ مع الخلق، الحجۃ بعد الخلق. حجت خدا، ولی خدا خلق یعنی لوگوں کی خلقت سے پہلے ہوتا ہے، لوگوں کی خلقت کے بعد بھی ہوتا ہے. جب لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی خلقت کے بعد بھی ہوتا ہے. حجت خدا کا ہونا ہر زمانے میں لازم و واجب ہے، چاہے وہ غائب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر نظر بھی نہ آتا ہو. اس وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام، اسی وجہ سے آپ دیکھیں اہل سنت، بہت متاسفانہ اہل سنت کی عوام اس اعتبار سے دیکھیں تو میں آپ کو تجربے کے ساتھ، جو میں نے یوٹیوب پہ تجربہ کیا ہے اور جو کمنٹس میں دیکھتا ہوں اہل سنت کی عوام کے، واقعاً مظلوم عوام ہے. ان بیچاروں کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ جو دین بتایا گیا ہے وہ ڈسٹورٹڈ دین بتایا گیا ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا واجب نہیں ہے، آپ امام کے بغیر نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، آپ کا عمل اللہ قبول کرے گا، جنت کی ٹکٹ ہم آپ کو دے دیں گے. یہ اہل سنت کا دین ہے انفارچونیٹلی. لیکن اہل تشیع اہل تشیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے. کیا کہ رسول خدا نے اس حدیث معروف ثقلین میں کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و عطرتی اہل بیتی. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچے. بس اگر مجھے کمال کا سفر طے کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟
اسی وجہ سے آپ دیکھیں اہل سنت کے اندر چونکہ امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کس قدر اور متعدد آپ کو معنوی ڈسٹورٹڈ تحریف شدہ فرقے نظر آتے ہیں. مثلا ابھی پچھلے مہینے ہی آپ دیکھیں اقرار الحسن صاحب نے حق خطیب کو جو ہے پکڑا اور اس کو پبلکلی جو ہے وہ فاش کیا کہ دیکھو یار کس قدر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب حق خطیب آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ مثلا ایک خاتون کی آنکھوں سے وہ چین نکال رہا ہے. جب امام مہدی علیہ السلام زندگیوں میں نہ ہو، جب اہل البیت علیہ السلام، جب 12 امام کا 14 معصومین کے اوپر اعتقاد اور ایمان نہ ہو، تب یہ ڈسٹورشن نکلتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اہل تشیع میں ایسی ڈسٹورشنز آپ کو بے نہایت کم ملیں گی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہیں. اب ممکن ہے یہاں پر مجھ سے کوئی سوال کرے، وہ سوال کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی کیوں امام زمانہ علیہ السلام، کیوں انسان کامل کو ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کامل یعنی امام مہدی علیہ السلام. البتہ جب میں امام مہدی کر رہا ہوں تو یہاں پر فی الحال اگرچہ ہم حضرت ادریس کے ٹاپک سے ہٹے نہیں ہیں، یہ اس کو ہٹنا نہیں کہتے. ہم حضرت ادریس، میں نے کہا نا پہلے لیکچر میں شاید کہا تھا یا کسی اور سیشن میں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے وجود کے ذریعے ان کے واسطے سے امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اہل البیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اتفاقاً ایک استاد نے بہت اچھی بات کی فرمایا کہ تمام قصص الانبیاء کا فلسفہ ہی امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کو سمجھنا ہے. یہ تمام قصے مہدویت کے لیے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انبیاء کی تمام سنتیں، وراثتیں، عبادتیں، علوم امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر موجود ہیں. تمام، ہم کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی، کوالٹی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی. اب انسان کامل اور خصوصاً امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو صاحب اسم اعظم ہے. ہر زمانے میں ولی خدا جو ہوتا ہے، انبیاء، رسول، ائمہ اور امام مہدی علیہ السلام، خدا ان کو اپنا اسم اعظم ودیعے کے طور پر عطا فرماتا ہے. اس زمانے میں صاحب اسم اعظم کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام در حقیقت حامل اور صاحب اسم اعظم ہے کہ اس ربوبیت الہی کے واسطے سے، ربوبیت یعنی تربیت، اس ربوبیت الہی اور اسم اعظم کے واسطے سے امام کا وظیفہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری اور آپ کی تربیت کرے. ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی تربیت کرے، معنوی اعتبار سے بھی تربیت کرے. اس وجہ سے ہر عمل صالح، ہر اچھا اور نیک کام جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے واسطے سے اس ظاہری اور جسمانی عالم سے کراس کرتا ہے اور اس باطن عالم میں جاتا ہے اور بسوئے خداوند متعال پہنچتا ہے. بس ہر زمانے میں ایک ولی خدا کا، انسان کامل کا ہونا ضروری اور واجب ہے. دوسرا سوال ممکن ہے کوئی مجھے کرے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کیا مطلب امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اجازت دیتے ہیں عمل امام زمانہ اجازت دیتے ہیں. خوب، کن کاموں کے لیے اجازت دیتے ہیں؟ کیا فقط نیک کاموں کے لیے اجازت دیتے ہیں؟ کیا فقط نمازوں کے لیے؟ نہیں. عمل، دیکھیں عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل یعنی انسان 24 گھنٹے اعمال کے اندر، یہ جو آپ اس وقت میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو بعد میں سنیں گے یوٹیوب پہ، یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو مثلا ریکارڈ کروں گا، پھر میں اس کو ایڈٹ کروں گا، پھر میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، یہ سب عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ایک چیز عمل ہے. آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو ممکن ہے لکھیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو دوسروں کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ، یہ سب عمل ہے یا نہیں ہے؟ میرا مسکرانا، میرا کھانا پینا، یہ سب عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے اعمال، نیک و بد، برے اور اچھے اعمال، سب کے سب
انجام دینے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام یعنی انسان کامل کی اجازت سے انجام پاتے ہیں، حتیٰ برے اعمال۔ کیا مطلب برے اعمال؟ یعنی اگر مجھے کوئی گناہ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے انسان کامل اجازت دے گا تب میں یس، امام مہدی علیہ السلام کی اجازت نہ ہو تو میں گناہ نہیں کر سکتا۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کیوں مجھے گناہ کا عمل انجام دینے کی اجازت دیں گے؟ وہ تو بہتر ہے کہ مجھے اجازت نہ دے تاکہ میں انجام ہی نہ دوں۔ نہ، یہاں پر ایک مسٹیک ہو رہی ہے میری فہم اور آپ کی فہم میں۔ وہ کیا؟ انسان کو اللہ نے اختیار، ول، ارادہ عطا فرمایا ہے تاکہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے سعادت یا شقاوت کا سفر طے کر سکے۔ یہ سب اختیار سے ہوگا، لہٰذا مجھے اختیار ہے کہ میں نیک عمل انجام دوں، میں بد عمل انجام دوں۔ لہٰذا امام معصوم علیہ السلام انسان کامل ہر زمانے کا، یہ اگر رکاوٹ بنے گا، یہ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں برا عمل انجام دوں، اس کا مطلب وہ میرے اختیار کو سلب فرما رہے ہیں، اور خدا نے مجھے اختیار دیا کہ میں اختیاراً نماز ٹائم پہ پڑھوں یا نماز لیٹ پڑھوں، میری مرضی ہے بھائی۔ اوکے، یہ جو میری مرضی ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ مرضی عطا فرمائی ہے کہ میں اپنی مرضی سے سعادت یا شقاوت کا راستہ طے کروں۔ لہٰذا امام معصوم علیہ السلام کیوں مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گناہ کا عمل معاذ اللہ انجام دوں؟ تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے میرے اختیار اور اللہ تک پہنچنے کے درمیان۔ بس یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اب میں آخری نقطہ یہاں بیان کرنا چاہوں گا، اور البتہ قصہ رہ جائے گا جو کمپلیٹ کرنا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا، وہ ہم اس کو کل سے ڈیٹیل میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، اور ہم پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے اسپریچول حالات کو دیکھیں گے، معنوی کیفیات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس قدر ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے ساتھ مانوس تھے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ان کی فزیکل، ان کی اسپریچول کوالٹیز کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک نقطہ اور میں بس بیان کر دوں جو آج کے ٹاپک سے مربوط تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی اجازت دینا ہے، ان کا جو اذن دینا ہے ہمیں، یہ اسی علم الہی قبل از عمل کی طرح ہے۔ مثلا جب خدا کو نہیں پتا ہے، خدا کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے 1 گھنٹے بعد لیکچر ریکارڈ کرنا ہے، خدا کو معلوم ہے کہ آفٹر 1 آور یہ شخص حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لیکچر نمبر 5 ریکارڈ کرے گا۔ خوب، خدا کے علم میں ہے۔ خدا کے علم میں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا مجھے اجازت دے رہا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کا بھی علم اسی طرح سے ہے، اگرچہ عین علم الہی نہیں ہے لیکن اس کے لو مرتبے پر ہے۔ یعنی امام معصوم علیہ السلام کو بھی علم ہے کہ میں 1 گھنٹے بعد لیکچر ریکارڈ کرنے والا ہوں، اور یہ علم امام معصوم از ایکولز ٹو اذن امام معصوم۔ یعنی خدا اپنا علم، اپنا اذن اور اجازت امام معصوم کے واسطے سے مجھ تک پہنچا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یس یو ہیو the permission to record this lecture, you have the permission to eat, you have the permission to pray namaz, you have the permission to go to the park۔ یہ سب کچھ امام زمانہ علیہ السلام کی اجازت سے ہے۔ البتہ میں نے کہا نا کہ امام مہدی علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا علم اور ان کا اذن خدا کے علم اور خدا کے اذن کی تجلی ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں پر بہت ڈیٹیل مباحث ہیں، ڈسکشنز فلسفہ، ہم دیکھیں یہ وہی فلسفی اور عرفانی روی کرد ہے، پرسپیکٹیو ہے انبیاء علیہ السلام کی تربیتی سیرت میں۔ یہ وہ پریکٹیکلٹی ہے کہ جس سے ہم انبیاء علیہ السلام سے اپنا رابطہ ایجاد کر سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دقیقاً یہی رول تھا اس زمانے میں۔ حضرت ادریس اس زمانے کے انسان کامل تھے، یعنی تمام فالوورز آف حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس کی اجازت سے نیک اور بد اعمال انجام دیتے تھے اس زمانے میں۔ اسی طرح جو فالوورز، جو مشرکین تھے اس زمانے میں، جو حضرت ادریس کے قائل نہیں تھے،
ان کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، ان کے اعمال بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے واسطے سے، ان کی اجازت سے انجام پاتے تھے۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے ولی خدا کا کردار ہر زمانے میں، اسی وجہ سے ہر زمانے میں ان ایوری ایج الی یوم القیامہ، جب تک روز قیامت برپا نہیں ہوگا، ولی خدا کا ہونا، حجت خدا کا ہونا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ خدایا ہمیں ان سیشنز کے ذریعے جو کہ متعلق بے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، خدایا ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام سے معنوی ارتباط ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا یہ سیشنز اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن خدایا ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے واسطے سے اپنے زمانے کے امام تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سے ارتباط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خدایا ہمیں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام سے وہ حقیقی ارتباط ایجاد کرنے کی خدایا توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔